السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو واقعہ اور جو چیزیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے قدردان نہیں رہے۔ ماں باپ کی خدمت تو یہ دور کی بات ہمارے لیے لگتی ہے، جو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہمارے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، آج کا نوجوان انہی کو ٹھکرا رہا ہے، انہی کی بات سے وہ اختلاف رکھتا ہے، انہی کو ہر وقت ستاتا ہے۔ یہ تو ٹاپک آنا ہی نہیں چاہیے، مجھے آج بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور کسی ماں باپ کے لبوں پر یہ شکوہ ہوتا ہی نہیں کہ میری اولاد میری خلاف ورزی کرتی ہے، میری نافرمان ہے، میری باتوں کو نہیں مانتی۔ باپ جیسی، والدین جیسی ہستی اور مقدس ہستی، جس کا اکرام قرآن کریم کے اندر بیان کیا جاتا ہے، حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے پریکٹیکل میں بتایا کہ بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا کیا احترام اور اکرام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، صحابہ کے عمل سے اتنا واضح ہے، یہ بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ کئی ایک والدین 2-3 دن سے میرے پاس آئے، ایک ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، وہ بار بار آ کر اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں، کل پرسوں بھی آئے اور بڑے درد کے ساتھ، غم کے ساتھ انہوں نے جو اپنی داستان بچوں کی بیان کی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بیچارے اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود، شہر میں ایسا ان کا رتبہ ہے، ایسا ان کا اورا ہے، اور ایسی زبردست ان کی پکڑ ہے، لوگ ایسی عزت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی اولاد سے بالکل لاچار ہیں اور اولاد کے سامنے بالکل بے بس ہیں، جبکہ قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے حسن سلوک کی وصیت کر رہا ہے۔ دیکھیے، جو بات وصیت کی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ہم ہیں کہ قرآن کریم کی باتوں پر، حدیث کی باتوں پر کان رکھنے کے تیار ہی نہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اتنی بات سن کر کون بیوقوف ہوگا جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرے گا؟ آج کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو فلاں شخص ملے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو اتنے روپے دینا چاہتا ہے۔ رات کے تاریکی میں، ایسی سردی کے موسم میں بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا پہلی فرصت میں اس آدمی کو تلاش کرے گا اور جا کر اس سے اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرے گا۔ لوگ بڑی دور چلے جاتے ہیں اپنے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن آپ جب حدیث کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تو اس کے اوپر مسلمان کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کو تم اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کرو۔ اب والدین موجود ہیں تو آپ ان کی خدمت ہر حال میں لازمی طور پر کریے، یا ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کی بھی آپ کو خدمت ہر حال میں کرنی ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک ہمارے یہاں بھی انتقال ہوا، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ان کو جب صبح میں ہم لوگوں نے دیکھا، پہنچ کر بہت جلدی میں پہنچا، جب معلوم ہوا کہ فلاں صاحب گزر گئے ہیں، تو اوپر کی منزل میں بچہ رہتا ہے اور نیچے پورا حصہ خالی تھا، وہ بیٹھک میں سوتے تھے، دوسرا بیٹا کہیں باہر رہتا ہے۔ نیچے جا کر دیکھا گیا تو وہ جس تخت پر سوئے ہوئے تھے اس پر گدا بھی نہیں تھا، اوپر سے رضائی بچھی ہوئی تھی، اوپر سے رضائی انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، اور رات میں نہ جانے خدا جانے کس وقت ان کا انتقال ہو گیا، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ 9-10 بجے کے قریب آ کر کسی نے دیکھا کہ آج فلاں صاحب کیسے نہیں اٹھے ہیں، دیکھا گیا تو انتقال ہو چکا ہے۔ نہ ان کے بچوں کو پتہ، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بیٹوں کو پتہ، نہ ان کے بیٹوں کی بیویوں کو پتہ، کسی کو معلوم نہیں، پڑوس میں کسی کو نہیں پتہ، رات میں کس وقت بیچاروں کا انتقال ہو گیا معلوم ہی نہیں۔ اولاد آج یہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کس حال میں وہ سویا ہوا، نیچے گدا تک نہیں تھا، وہ بیچارے ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے۔ اور ہمارے پاس بہترین جہیز کے بڑے کمبل ہوتے ہیں، بہترین بیڈ ہوتا ہے بچھا ہوا، اور ہمارا بیڈ روم بہت اچھے طریقے سے سجا ہوتا ہے، جہیز کے پیسوں سے ہی صحیح، لیکن سجا ہوتا ہے۔ اور والدین کا، باپ کا کمرہ کیسا ہے، اس کے نیچے بستر ہے یا نہیں، کمبل ہے یا نہیں، اس کی ہمیں بالکل ذرہ برابر پرواہ ہی نہیں ہوتی۔
مسلمانوں ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اس حدیث پر آپ غور کر لیجئے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسی وقت اگر مر گئے تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، تو اس کو ٹیسٹ کا بہترین آلہ یہ ہے، جیسے آج شوگر ناپی جاتی ہے، بخار ناپا جاتا ہے، تو یہ بھی تو ناپا جا سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ کیا ان کے لیے صرف آخرت میں ہی فیصلہ ہوگا؟ آخرت میں فیصلہ یقیناً ہوگا، لیکن دنیا ہی میں ہم یہ اندازہ بھی تو کر سکتے ہیں، جب شوگر کو ناپ رہے ہیں، ہم بلڈ پریشر کو ناپ رہے ہیں، دوسری بیماریوں کو ناپ رہے ہیں، خطرناک سے خطرناک بیماری کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو دنیا میں پتہ نہیں چلے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان آج ہی اس ٹیسٹ کو کر سکتا ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی۔ یہ دیکھ لے، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو تیرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہے، تو ڈائریکٹ جہنمی ہے اگر ماں باپ کو ستا رہا ہے، ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں۔ اب میں اور آپ غور کر لیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں، ہمارے والدین ہم سے کتنے خوش ہیں، ہماری ماں کو ہمیں دیکھ کر کتنی فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمارے والد ہمارے باپ ہمیں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اگر باپ کے چہرے پر شکن آ جاتی ہے تو یہ مسلمانوں ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ کو احساس ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہاری والدہ تمہارے زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ پھر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ شریعت کا جو تقاضا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اب مسلمان اپنی خواہشات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، جو موجودہ حالت ہے انسان کی، آپ اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ شریعت کا وہی تقاضا ہو جاتا ہے، والدین بیمار ہیں تو اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ہر وقت والدین کے ساتھ رہو۔ جماعت میں نکلنا اب آپ کے لیے ضروری نہیں، کوئی دوسرا تبلیغی سفر کرنا اب آپ کے لیے ضروری نہیں، یہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اب آپ والدین کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت رہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے جلیل القدر، کیسے بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خط کے ذریعے کسی کے ذریعے سے معلوم کرایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں بیمار ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ صرف اپنی ماں کی خدمت کرو۔ بتائیے اتنا بڑا مقام صحابیت سے بڑا مقام دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا ہی بڑا ولی قطب ابدال، کیسا ہی پرہیزگار انسان ہو، وہ صحابی کے درجے کو ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ادنا سے ادنا درجے کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی ہی وہ محنت کر لے، کتنی ہی وہ جد و جہد کر لے، کتنا ہی تقوی اختیار کر لے، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسے بڑے منصب اور مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے اوپر قربان کرا دیا ایک صحابی کا۔ پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں کہ جب اویس آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی دعا کی برکت سے کیسا اونچا مقام اور کیسا منصب عطا فرما دیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، دنیا میں دوسرے نمبر کے آدمی، پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جب حساب و کتاب کے لیے بلائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس آدمی کو پیش فرمائیں گے، اللہ اس آدمی کا حساب لے لیجیے، وہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کے بعد جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ اب آپ اس کا حساب کتاب لیجیے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھیے، تو وہ دوسرے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ایسا شخص بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی حج کے لیے آئے، ہر سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے حج کے موقع پر کہ یمن سے اویس قرنی آئے ہیں کیا؟ لوگ منع کر دیتے، لیکن جس سال اویس قرنی حج کے لیے آئے تھے تو اس سال بھی آپ پہنچے، لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزرگ، آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس جب آئے وہ فلاں ایسا اس کا حلیہ ہوگا، تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ دیکھیے ایک صحابی
غیر صحابی سے دعا کرا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہوگا، اور کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شخصیت بنا دی ہوگی۔ صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ نے صحابی سے کہا کہ تم اویس قرنی سے دعا کرانا۔ یہ ماں کی خدمت کی برکت ہے، یہ ماں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اب تم سنبھل کر آیا کرو۔ اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں سنبھل کر آیا کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جس کی میں تمہیں شرم کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں تمہاری شرم کیا کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ میری ماں کا کیا مقام تھا، اللہ تبارک تعالیٰ میری ماں کی وجہ سے میری شرم کر رہے ہیں اور میرا خیال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مقام ہے ایک والدہ کا، کہ ایک ماں کا، کہ ایک نبی کا اکرام، ایک نبی کی عزت، ایک نبی کا خیال کیا جا رہا ہے اس کی ماں کی وجہ سے۔ اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو آخر وقت میں ان کو، اس ایسے شخص کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ آپ کیوں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو منا لو۔ ایک شخص نزاع کی حالت میں تھا اور اس کا دم نکل رہا تھا، اور کلمہ لوگ اس کو پڑھاتے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھ پاتا تھا۔ لوگ ایک بزرگ کو بلا کر لائے اور ان کے سامنے ساری باتیں رکھیں اور ان کے سامنے اس کو واضح کیا کہ حضرت ہم اس سے کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں لیکن یہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا، یہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہ جی ہاں والدین زندہ ہیں۔ اس سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ فرمایا کہ والدین تو اس سے ناراض ہیں، بلا کر لاؤ ان کو، وہ معاف کریں گے تب اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ والدین نے معاف کیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ ہماری دنیا میں صرف والدین ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کنجی ہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہر شخص رزق سے پریشان ہے، روزی سے پریشان ہے، کاروبار سے پریشان ہے، اپنے ایک کے دو کرنے کے چکر میں وہ بری طرح دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر کار تو پریشان کیوں ہے۔ تیرے ماں باپ جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تجھے روزی کی فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ تیرے والدین زندہ ہیں تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تیرے والدین، تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے گھر میں موجود ہیں تو تجھے کاروبار کی پریشانی کیسے آ سکتی ہے؟ تو ہمیں جب بھی کاروبار کی کوئی دقت آئے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی پرابلم ہو، اپنے والدین کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھوا دو کہ تم میرے لیے دعا کر دو، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے کاروبار کی دقتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار اچھے سے چلنے لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی تمنا کیا کرتے تھے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا اور وہ مجھ کو آواز دیتی تو میں فرض نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز کو سننے کے لیے، اپنی ماں کی بات کو سننے کے لیے چلا جاتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، آپ کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابوا کی بستی کے اندر آپ کس قدر اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ کر روتے ہیں، کیسا عالم رہا ہوگا، کیسا وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہوگا۔ آپ کے کوئی بھائی نہیں تھا تسلی دینے کے لیے، آپ کے کوئی بہن نہیں تھی تسلی دینے کے لیے، آپ کے کوئی خالہ نہیں تھی جو آپ کو تسلی دیتی، آپ دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ ماں کے انتقال کا کتنا بڑا صدمہ اور کتنا بڑا غم آپ کے دل کے اوپر ہوگا کہ کوئی آپ کو سہارا دینے کے لیے نہیں ہے، اور آپ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی دولت سے، شفقت والی دولت سے آپ محروم ہو گئے ہیں۔ جب آپ کی عمر 57 سال ہوئی ہے اور آپ حج ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور جب آپ اس بستی سے، اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں آپ کی والدہ کی قبر تھی، تو آپ نے 1,42,000 صحابہ سے کہہ دیا آج رات میں یہیں پر قیام ڈالو، میں اپنی والدہ کی قبر پر جا کر آج رات گزاروں گا۔ 1,42,000 صحابہ وہیں وادی میں رات کو بیٹھ گئے اور وہیں پر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرتے ہیں بلکہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر پر جا کر وہ جو 6 سال کے بچے کا غم تھا اور جس تڑپ کے ساتھ، جس کرب کے ساتھ اور جس غم کے ساتھ وہ 6 سال کا بچہ بلک رہا تھا، رو رہا تھا، 57 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح اسی غم کے ساتھ ساری رات اپنی والدہ کے لیے روتے رہے، اپنی والدہ کی جدائی میں قبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ ہے ماں جس کے لیے نبی ساری رات تک دعائیں کرتے ہیں، یہ ہے ماں جس کی قبر پر پہنچ کر نبی ساری رات روتے ہیں۔ آخری نبی، آخر الزماں، اور اس کائنات کو جن کی وجہ سے بنایا اور سنوارا گیا، وہ نبی ساری رات اپنی والدہ کے محبت میں اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ مسلمانوں، میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، تو ہمیں کس قدر اپنے والدین کا اکرام کرنا چاہیے، کس قدر اپنے والدین کی توجہ کی اپنے طرف مبذول کرانی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم ایک چیز کا اور حکم دے رہا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدی، میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ آسان نہیں ہے یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو۔ ہر ایک چیز، کائنات کی ہر ایک نعمت آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ کا آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس چیز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر اس طرح سے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمیں یہ احساس تک نہیں کہ ہم اپنے والدین کو کتنا ستا رہے ہیں، کتنا پریشان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ماں باپ کسی غلطی کے اندر بھی ہیں تو آپ کو ان کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے، آپ کے اوپر اکرام ہی اکرام واجب ہے ان کا۔ غیر مسلم ہے تب بھی ان کا اکرام آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ایسی ٹھنڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کے والدین کیا رات کو اوڑھ کر سوتے ہیں، ان کے نیچے کیا بچھایا جاتا ہے، ان کے کھانے کے لیے کیا چیزیں ہیں، سردی میں وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ آپ تو بہترین قسم کے میوہ جات کھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں؟ وہ سردی میں کیا استعمال کرتے ہیں، کیا اوڑھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، پہننے کے لیے کتنی چیزیں ہیں، کس طرح سے وہ پہنتے ہیں، ان سب چیزوں کا خیال کیجئے۔ دیکھیے ایک شخص ابھی انتقال کر گئے، ان کے نیچے گدا تک نہیں تھا اور ان کی اولاد بہترین کمبلوں کے اندر اور بہترین بیڈوں پر سوئی ہوئی تھی۔ کیا باپ کے لیے ایک گدا بھی نصیب نہیں ہو سکتا؟ کیا باپ کو ایک گدا بھی آپ نہیں دے سکتے؟ تو آپ ہر چیز کا خیال کیجئے۔ والدین آ کر روتے ہیں، اپنی اولاد کا شکوہ کرتے ہیں، میرا بیٹا کماتا نہیں، اس طرح زندگی گزارتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، 1 روپے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ مسلمانوں، والدین کی قدر کرو، والدین کا اکرام آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔